الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میرا امتی میرے مرتبے کی تعظیم سمجھتے ہوئے میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک درود کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو دنیا کے پورب میں ہو تو دوسرا دنیا کے پچھم میں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے کے لیے دعائے رحمت کر جس نے میرے نبی پر درود بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ اس درود کی برکت سے قیامت تک اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بار ہم لوگ حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قیامت تک دعا کرتا رہے۔ یہ امید رکھتے ہوئے ایک بار بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلمہ شریف کا ذکر بھی کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یادگار امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں منعقد ہونے والے آج کے اجلاس میں بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ بے شک
کسی کو حکومتیں ملتی ہیں، کسی کو دولتیں ملتی ہیں، کسی کو تخت و تاج ملتے ہیں، کسی کو ملک و مال ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے نیکوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی نیکوں کو اللہ ملتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی دھوم دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ بے شک۔ یہ بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی کہ اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ بغیر بتائے ہوئے، بغیر کوئی جانکاری دیے ہوئے جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو خود بخود پوری دنیا میں بغیر بتائے ہوئے، پڑھے بے پڑھے، دیہاتی شہری، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ سچ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں رہتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں رہتے ہیں۔ بے شک۔ ان کا نام، ان سے محبت اسلام کی پہچان بن گیا، مسلمان کا نشان بن گیا۔ انہی کے نام پر، انہی کی یادگار میں ہم آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کے رحم و کرم سے، میری اپنی وجہ سے نہیں کہ میں کوئی خدا رسیدہ ہوں، نہ آپ کی وجہ سے نہ میری وجہ سے، بلکہ اللہ کے رحم و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی یہ محفلیں قبول فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے گا۔ آمین۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر اور کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے وار تقریروں میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج میں اس عظیم اور عبقری ہستی کا ذکر کروں کہ جن سے علم اور ولایت، تصوف و طریقت، حقیقت و معرفت کے دروازے کھلے ہیں۔ بے شک۔ پیری مریدی کے اکثر تمام شجرے ان پہ جا کر کے ٹکتے ہیں۔ جو رزمگاہ حق و باطل میں شیر خدا بھی ہیں، بے شک۔ اور صوفیوں اور فقیروں کی دنیا میں امام الاولیاء و اتقیاء و اصفیاء بھی ہیں۔ بے شک۔ وہ امام حسین کے والد گرامی، وہ مولائے کائنات علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جن کا نام سن کر کے مسلمان کے ایمان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، علی۔ بے شک۔ کمزوروں کے دلوں میں بھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ ایک یا علی کا نعرہ، یا علی کا ایک نعرہ مسلمان کے خون میں گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ وہ علی یہ مشکل کشا، وہ شیر خدا، جن سے محبت، اللہ اور رسول سے محبت ہے، جن کو ماننا، خدا اور رسول کو ماننا ہے، وہ حضرت علی، ان کی بارگاہ میں آج کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مولائے کائنات مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں اعلان نبوت سے 8-10 سال پہلے آپ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت علی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا۔
ابو طالب نے پرورش میں حضور کے دے دیا تھا، وصال تو بعد میں ہوا ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جب 8-10 سال کے بچے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اور آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے ابن عم، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب مجھے اللہ نے اس کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤ۔ 8-10 سال کی عمر شریف تھی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے آپ کے کہنے پر فوراً بلا تاخیر کلمہ پڑھ لیا اور حضرت علی داخل اسلام ہو گئے۔ بے شک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی۔ یہی حضرت علی ہیں جنہوں نے ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے بستر پہ گزاری تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ علی جب صبح کو تم آؤ تو فلاں فلاں کی امانتیں دے کر کے آنا۔ میں جانتا تھا کہ بستر خطرناک ہے، آج اس بستر کے اوپر کافروں کا حملہ ہونا ہے، تلواریں برسنی ہیں۔ حضور تو چل دیے، مجھے لٹال دیا، لیکن فرماتے ہیں، خود ہی فرماتے تھے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ صبح کو فلاں فلاں کی امانتیں دے کر کے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کا یہ فرمانا کہ صبح کو فلاں فلاں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ دے کر کے تم چلے آنا۔ یہ اللہ کے رسول نے اس بات کی خوشخبری سنا دی تھی کہ آج کی رات میں تمہارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضور کا امانتیں دینے کا کام میرے سپرد کر دینا، مجھے اس بات پر پورا ایمان تھا، عقیدہ تھا، یقین تھا کہ آج کی رات میرے قتل میری موت کی رات نہیں ہو سکتی۔ دنیا ادھر سے ادھر ٹل سکتی ہے، آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ٹل نہیں سکتا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سبحان اللہ، خدا نے ان کی زبان کو وہ اقتدار دیا، خدا نے ان کی زبان کو وہ اقتدار دیا، جو بات نکلی دہن سے وہ بات ہو کے رہی۔ بے شک۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار کیا خوب فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رات بھر بڑے آرام سے سویا، اس بستر کے اوپر کے جس پہ تلواریں پڑنا تھیں، اس بستر پہ رات بھر آرام سے سونا یہ علی کا ایمان تھا، عقیدہ تھا۔ نیند نہیں آنا چاہیے تھی، لیکن ساری رات آرام سے سونا ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ اس رات میں مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ سویرے کو فلاں فلاں کی امانتیں دے کر کے تمہیں آنا۔ بے شک۔ مشرکین آئے اور آپ کے جو منہ پر سے چادر اٹھا کر کے دیکھا، کہا یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں، پھر حضور کی تلاش میں لگ گئے، انہیں بھول گئے۔ تو یہ ہے وہ حضرت علی، مولا علی مشکل کشا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ شریف میں تشریف لے آئے اور بدر کی جنگ جب ہوئی تھی، اسلام و کفر کی پہلے جنگ، جس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا سیرت رسول کے بیان میں، اس جنگ کے اندر مشرکین کی طرف سے 3 بڑے بڑے پہلوان میدان میں اتارے گئے تھے۔ ایک کا نام تھا عتبہ، جو کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، اور ایک اس کا بھائی تھا شیبہ،
اور ایک اس کا بیٹا تھا ولید. اپنے بھائی اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر کے تینوں بہت بڑے جنگجو، بڑے نامی پہلوان مانے جاتے تھے، بدر کے میدان میں سامنے آئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کی ٹولی اللہ کے رسول کو پکارا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری فوج میں تم لوگوں میں جو سب سے بڑے بہادر ہوں ان کو میرے مقابلے پر بھیجو. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انصار میں سے 3 لوگ، مدینے کے رہنے والے 3 لوگ میدان میں آئے. عتبہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کون سے قبیلے سے؟ کہا ہم انصاری ہیں، ہم فلاں قبیلے سے، اوس یا خزرج قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. کہا ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہماری جنگ تو ان سے ہے، وہ ہمارے خاندانوں کے لوگ جو مکہ چھوڑ کے تم میں آ گئے، ان میں سے کسی کو بھیجو. انصار سے لڑنے کو وہ تیار نہیں ہوئے، تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں، ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں کو جو مکہ چھوڑ کے آ گئے انہی کو بھیجو. اللہ کے رسول نے امیر حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ ان 3 جانثاروں کو ان 3 پہلوانوں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. علی کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، بس 21-22 سال کی عمر شریف تھی. امیر حمزہ کی ٹھکی ہوئی جوانی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا. امیر حمزہ عتبہ کے مقابلے پر تھے، ولید کے مقابلے پہ حضرت علی تھے، شیبہ کے مقابلے پر حضرت عبیدہ تھے. لڑائی شروع ہوئی. امیر حمزہ نے تھوڑی دیر میں اپنے مقابل عتبہ جو بہت مغرور و گھمنڈی تکبر میں چور ہو کر کے میدان میں اترا تھا، امیر حمزہ نے تھوڑی دیر میں اس کے ٹکڑے اڑا دیے. بے شک. حضرت علی نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو مار کے گرا دیا. حضرت علی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ نے شیبہ کے ٹکڑے کیے تو آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ عبیدہ جن کے مقابلے پر ولید تھا، حضرت علی نے ولید کے ٹکڑے کیے. جب دیکھا کہ عبیدہ کے مقابلے پر جو شیبہ ہے وہ شیبہ کی تلوار سے جناب عبیدہ کے زخم لگ گیا ہے اور عبیدہ کے اوپر وہ شیبہ بھاری پڑ رہا ہے، حضرت علی نے اپنے مقابل ولید کو مار کے جلدی سے جھپٹ کر کے عبیدہ کے مقابل شیبہ جو آیا تھا اس کو بھی مار کے گرا دیا تھا. سبحان اللہ. جنگ بدر میں حضرت علی کی تلوار کی دھوپ مچی، ذوالفقار حیدری چمکی، اور بدر کا وہ مارکا جو اسلام و کفر کا پہلا مارکا تھا، اس میں ابو جہل، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بڑی طاقت و توانائی کے ساتھ نہتہ سمجھ کر جنگ کرنے پر تلا تھا. اس جنگ کی کامیابی میں بڑا ہاتھ مولا علی مشکل کشا کا تھا. علی کی بہادری تھی، اس نے بدر کے ریتے کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان اسلام، یاد شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنگ سے واپس تشریف لائے حضور. اسی جنگ کے بعد میں حضرت علی کا جناب سیدہ فاطمہ سے نکاح بھی ہوا ہے. اس جنگ کے بعد نکاح ہوا ہے، بدر کی لڑائی کے بعد. دوسرے کئی جیش صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام دیا مگر حضور نے قبول نہیں کیا. حضرت علی کے پیغام کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول نے مسجد نبوی شریف میں بڑی سادگی کے ساتھ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا. حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا. بڑی سادگی تھی، جہیز معمولی تھا، ایک توشک، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 مٹکے تھے، ایک باندوں کی چارپائی تھی، ایک مشکیزہ تھا. اس قسم کی چند چیزیں تھیں جن کو لے کر کے خاتون جنت اپنے باپ کے گھر سے جناب مولا علی کے گھر میں تشریف لائیں تھیں. اس سادگی سے سامان کے اوپر بڑے بڑے دنیا کے امیروں کی دولتیں قربان ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ قربان ہیں. حضرت علی اب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے.
نکاح کے بعد الگ مکان کی ضرورت پڑی تو ایک انصاری صحابی نے الگ رہنے کے لیے مکان دے دیا تھا۔ جس وقت یہ نکاح ہوا تو حضرت علی کی عمر 22 سال کی تھی، ایک روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ ظاہرہ کی عمر شریف 15 سال کی تھی۔ رخصت کر کے اس مکان میں جو انصاری صحابی نے رہنے کے لیے دیا تھا، سیدہ فاطمہ رخصت کر دی گئیں۔ شام کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول اجازت لے کر کے خود تشریف لے گئے اس گھر میں۔ ایک کٹورے میں پانی لیا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، حضرت علی کو بلایا، ان کے اوپر وہ پانی چھڑکا اور اسی میں سے کچھ پانی جناب فاطمہ کے اوپر چھڑکا اور فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میری چہیتی بیٹی، میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص سے تمہارا نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور دعائیں دے کر کے آپ رخصت ہوئے۔ یہی وہ نکاح ہے کہ جس سے سرکار کی اولاد چلی۔ بے شک انہی کی اولاد حضور کی اولاد کہلاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے گھر کو سنبھالا اور جس شان سے ایک پیغمبر کی بیٹی کو بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسی زندگی اللہ کے رسول کی تھی، بالکل فاطمہ کی زندگی حضور سے ملتی جلتی زندگی تھی۔ بے شک صبر و تحمل کا پیکر تھی، مصیبت پریشانیاں اٹھا کر فاقے کر کے بھی کبھی انہوں نے شکوے نہیں کیے تھے۔ وہ فاطمہ جس کے اوپر امت کی عورتوں کو ناز ہے، جس کا نام ہی آج مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے، نہیں وہ فاطمہ ہے جس کی گود میں پلنے والوں نے کربلا کے میدان میں دکھایا تھا دنیا کو، ایک طرف ظلم کر رہا تھا، ایک طرف ظلم کر رہا تھا کہ میں آج حد کر کے دکھا دوں گا، ایک طرف صبر کر رہا تھا کہ آج میں تجھ سے جیت کر کے دکھا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صبر حسین، نعرہ تکبیر۔ وہ اسی فاطمہ کی گود کے پالے ہیں، وہ اسی کے لخت جگر ہیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ خود گھر کے کام خود فرماتی تھیں، چکی پیستی تھیں، روٹیاں بناتی تھیں، چولہا جلاتی تھیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں پانی بھی بھرلاتی تھیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ایک جنگ کے اندر کچھ غلام اور باندی قید ہو کر کے آئے تھے، حضور کے گھر تشریف لائیں، باندی و غلام مانگنے کے لیے، گھر کے کام کے لیے، حضور تو نہیں ملے، حضرت عائشہ ملی، ان سے کہا ہی کہ کام ہے کچھ، اگر غلام اور باندیوں میں سے مجھے دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں، ایسے ایسے کہہ رہی تھیں، اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی، غلام اور باندیاں جو آئے ہیں بدر میں جن کے گھر کے لوگ مارے گئے ہیں وہ تم سے ان کے زیادہ مستحق ہیں۔ صبر آ گیا اور فرمایا کہ فاطمہ ایسا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پورے 100 ہو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، تمہاری سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت فاطمہ کی یہ تسبیح بڑی مشہور ہے، اس کو سن کر کے راضی ہو گئی، خوش ہو گئی اور کوئی شکوہ نہیں۔ سمجھا؟ یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی مشکل کشا سے جنگ بدر کے بعد جن کا نکاح ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت مریم کا ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں، ان کا ذکر قرآن شریف میں 20 آیتوں میں ہے۔ ایک سورت تو پوری انہی کے نام کی سورت مریم ہے، 16ویں پارے میں، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ اصل میں حضرت مریم کے لیے بھی قرآن شریف میں ایک آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔
اور یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ عورتوں میں حضرت فاطمہ کی ماں حضور کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ، ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، حضور کی پیاری چہیتی بیوی، صدیق اکبر کی بیٹی. اور ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کا ہے. حدیثیں سب کے بارے میں ملتی ہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من احبہا احبنی ومن ابغضہا ابغضنی، اس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، اس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. بے شک. ایک حدیث میں یہ بھی ہے حضرت خدیجہ کے لیے افضل النساء خدیجہ بن خویلد، عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بن خویلد ہے. حضرت عائشہ کے لیے بھی یہ فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. ساری عورتوں میں عائشہ کا مرتبہ ایسا ہے جیسے کھانے میں سرید کوئی اونچا کھانا ہوتا تھا. سب طرف حدیثیں ملتی ہیں، سب طرف علماء کا خیال ہے، کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ کہا. لیکن میں اس موقع پہ ایک بات آپ کو بتا دوں یاد رکھنے کی، یہ مرتبہ میں جو فرق ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، ان بحثوں میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے. ان چیزوں میں کبھی زیادہ دلچسپی نہیں لینا چاہیے. بزرگوں کے معاملے میں بھی اگر کوئی کسی بزرگ سے کسی بزرگ کا مرتبہ زیادہ اور کم بتا رہا ہے، توہین نہ کرتا ہو، بس سمجھ رہے نہیں بات کو آپ، توہین نہ کرتا ہو، بدتمیزی سے نہ بولتا ہو اور گستاخی نہ کرتا ہو، بے ادب نہ ہو، صرف مرتبے کے اندر فرق کرتا ہو، تو ان چیزوں کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں لینا چاہیے. بے شک. میرا مشورہ ہے آپ کے لیے، مجھے امید ہے کہ میرے مشورے کو آپ یاد رکھیں. بلکہ یہ خلفائے ثلاثہ کا جو معاملہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سے بھی اگر کوئی حضرت علی کا مرتبہ ان سے زیادہ بتائے تو اس چیز کے بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو گمراہی و بددینی اور کفر قرار نہیں دیا ہے. اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز کو ناجائز نہیں لکھا ہے جو حضرت علی کا مرتبہ ان تینوں سے زیادہ بتائے. رافضیوں سے شیعوں سے جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مرتبہ حضرت علی کا وہ زیادہ بتاتی، مرتبے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ وہ ان تینوں کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان پہ سب و شتم کہتے ہیں، ان کو ظالم و غاصب کہتے ہیں. اس بات کا اختلاف ہے. اگر ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی شان میں توہین نہ کی جائے، ان تینوں پر سب و شتم لعن طعن نہ کیا جائے، صرف اتنی سی بات ہو کہ حضرت علی کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے، اگرچہ یہ ہمارے مشرب اور ہمارے مسلک کے خلاف ہے، مگر پھر بھی اس چیز میں ہم زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ اس نے جو کہا وہ غلط کہا. ہمارا خیال یہی ہے کہ جیسے خلافت کی ترتیب ہے ایسی مرتبے کی ترتیب ہے، لیکن زیادہ بحث و مباحثے موضوع بنانے کی الجھنے کی باتیں نہیں ہیں. الجھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ ایک کی تعریف کرتے ہیں اور ایک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بے شک. سمجھا بات کو؟ آپ سمجھ رہے نہیں؟ یہ بتائیے مجھے. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہیں کچھ اور سمجھ لیں. ہاں، مرتبے کے اونچ نیچ سے بات نہیں بگڑتی ہے. بات جب بگڑتی ہے جب کسی ایک کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تبرے ہوتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، سب و شتم ہے. لعن طعن کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر،
حضرت عثمان غنی کے لیے کوئی یہ کہے حضرت علی کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے، یہ بات تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ابو بکر کو ظالم و غاصب کہے، جناب عمر کو کوئی فاجر و فاسق کہے، کوئی ان کو کافر کہے، کوئی ان کو لعن طعن تبرہ کرے، یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ اس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کے دل میں تیر کی طرح چبھے۔ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بے شک۔ ایسے کچھ سلسلوں کے جھگڑے ہیں، جی پیروں کے جھگڑے آج کل اپنے سنیوں میں آپسی جھگڑے بہت پیدا ہو گئے، سمجھے نہیں، بہت زیادہ طول پکڑ گئے، اتنے زیادہ کہ اس وقت اپنی جماعت میں جو سنجیدہ قسم کے مولانا لوگ ہیں، مولوی لوگ، وہ بھی پریشان ہیں، سلجھے ہوئے لوگ بیچارے، کہاں جائیں، کیا کہیں، کس کی کہیں، جہاں جائیں اب بجائے اس کے کہ اب تو غیروں سے مقابلے کرنا پڑتے تھے، اب جہاں جاؤ وہاں اپنا ہی اکھاڑا تیار رکھا ہوا ہے، ایک مشکل سامنے کھڑی ہو گئی، سمجھے آپ۔ اور اس سب کی ایک خاص وجہ ہے، میں اس وقت تو صرف اتنا ہی کہہ کے جاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک گفتگو 7 دسمبر والی تقریر جو ہوگی، بدھ کے دن والی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت کے عنوان پر، اس میں انشاءاللہ اس معاملے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں اس بات کو چھوڑوں گا تو وہ سلسلہ جو چل رہا ہے تاریخ کا وہ تھوڑا کٹے گا، بتاؤں گا کہ اسباب کیوں ہیں، کیوں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس وقت صرف اتنا کہہ جا رہا ہوں کہ مرتبوں کے تفاوت میں مت الجھو، ہاں گستاخوں اور بے ادبوں سے الجھنا ضروری ہے، سمجھے آپ۔ باقی ان معاملوں میں الجھنا، پبلک کو ان باتوں میں ڈالنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی، کچھ کا خیال ہے کہ سب سے اونچا مرتبہ بی بی فاطمہ کا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ سیدہ خدیجہ آپ کی والدہ کا مرتبہ عورتوں میں سب سے زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ آپ کی سوتیلی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا مریم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ سب کے پاس دلائل ہیں اپنے اپنے طریقے، لیکن اس معاملے میں بھی الجھنا نہیں چاہیے، بس سیدھی بات یہ ہے کہ سب کا مرتبہ زیادہ ہے، بے شک، ہاں کسی کا بھی کم نہیں، سب سے اچھی بات یہ ہے سب کا مرتبہ زیادہ ہے، اور اپنا کام کرو، نماز پڑھو، برائیوں سے بچو، خالی وقت بجائے بحثوں میں گزارنے کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ نبی الامی اپنا دھندا کرو، وسلم۔ پڑھ لیجیے ایک بار، صلی اللہ تعالی علی النبی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اتنا ضرور بتا دوں کہ ہمارا اپنا خیال کیا ہے، بے شک، کسی سے الجھنا تو ہم نہیں چاہتے، لیکن ان چاروں میں عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو زیادہ تر علماء محققین انصاف پسند کی رائے یہی ہے، میرا اپنا فیصلہ بھی یہی ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ اگرچہ آپ ہی کی ماں ہے، لیکن وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بیوی ہیں وہ، بے شک۔ حضرت عائشہ بھی ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، محبوب رب العالمین کہا گیا ہے، ان کی گود میں حضور کا سر تھا، جب ان کا سرکار کا وصال ہوا، ان کے بستر میں حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی، مذاقب بہت زیادہ ہیں ان کے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، خود اتنی بڑی عالمہ بھی تھی کہ حضور کی زندگی سے متعلق کئی ہزار حدیثیں ان سے مروی ہیں، بے شک بے شک۔ حضرت عائشہ سے جو حدیثیں روایت کی جاتی ہیں وہ اگر نکال لی جائیں تو اسلام کے اندر کچھ رہے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جن مسائل میں صحابہ الجھ جاتے تھے، عائشہ صدیقہ ان کو حل کرتی تھی، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ مرتبہ تو ان کا بہت بڑا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرا خون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ ضرور ہیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ چہیتی بیوی ضرور ہیں لیکن رسول پاک کے بدن کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کو ٹکڑا کہا گیا، وہ صرف فاطمہ ہی کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں؟ یہ ہمارا اپنا خیال ہے، مگر کوئی اور بھی کچھ کہے تو اس سے الجھنا نہیں، سب کا مرتبہ بڑا ہے، سمجھے نہیں؟ رہی سیدہ مریم بنت عمران، ان کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ ہاں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، محبوب اس کتاب میں ہماری بندی مریم کو یاد کرو۔ یا مریم اقنتی لربک وارکعی واسجدی وقرری عینا، جگہ جگہ ہے، جگہ جگہ بہت نام ہے ان کا، قرآن پڑھو گے آپ خود دیکھو گے۔ تو یہ حضرت مریم کا مرتبہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا ذکر قرآن میں پوری سورت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے 16ویں پارے میں، جس کا نام ہی سورت مریم ہے۔ لیکن اس بارے میں ڈاکٹر اقبال نے مثنوی کی طرف پہ 2-3 شعر لکھے، مجھے بڑے پسند آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ سے حضرت مریم کا تقابل پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر مسٹر اقبال شاعر مشرق، فارسی کا کلام ہے، کہتے ہیں مریم جو ہیں وہ ایک عیسیٰ کی نسبت سے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے عیسیٰ کی نسبت سے مریم اونچے مرتبے والی ہیں۔ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ تو صرف ایک نسبت سے مرتبے والی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا 3 نسبتوں سے مرتبے والی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، قابل آدمی، وہ 3 نسبتیں بتائی ہیں۔ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، اور آئمہ میں اولین و آخرین۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، لخت جگر ہیں، پیاری بیٹی ہیں، اس رحمت للعالمین کی پیاری بیٹی ہیں، امام اولین و آخرین، جو کائنات کے سب پہلے والوں میں اور سب بعد والوں میں جو ساری کائنات کا امام ہے، وہ اس کی لخت جگر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہلی نسبت تو یہ ہوئی، حضور کی بیٹی۔ دوسری نسبت بتاتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، مصطفیٰ مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا۔ دوسری نسبت یہ ہے بانوے تاجدار حل عطا، وہ تاجدار حل عطا حضرت علی کا ایک خطاب ہے، ان کی بیوی ہیں، ان کی زوجہ ہیں بانو۔ مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا ان کی بیوی ہیں، جو مرتضیٰ ہیں یعنی چنے ہوئے ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، مشکل کشا ہیں، تو علی کی بیوی ہونا یہ بھی ایک شرف ہے۔ بے شک۔ مصطفیٰ کی بیٹی ہونا ایک نسبت ہے، اور علی کی زوجہ محترمہ ہونا دوسری نسبت ہے۔ اور تیسری کا ذکر کرتے ہیں اقبال صاحب، کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، اور امام مقافلہ سالار عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مادر مرکز پرکار عشق، اور ماں ہے اس کی ماں ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، سینٹر ہے۔ پرکار ہوتی ہے بچوں کے پاس، وہ اسکولوں میں پرکار نہیں دے گی،
اور 2 کھٹیوں والی 2 نوکوں والی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں رکھ کے بچے گول دائرہ بناتے ہیں اسکول کے بچے، ہاں دائرہ جس سے کھینچتے ہیں، تو اس کی ایک ٹانگ تو رکھ دی جاتی ہے اور ایک ٹانگ گھمائی جاتی ہے دائرہ بنانے کے لیے، ورت بنانے کے لیے، سمجھا آپ؟ تو وہ ٹانگ جو رکھی جاتی ہے اپنی جگہ جمی رہتی ہے، اسے کہتی ہے پرکاش کا مرکز، دائرے کا مرکز کہلاتی ہے وہ، سمجھا آپ؟ حضرت امام حسین کے لیے اقبال نے بڑا اچھا ایک اچھی بات پیش کی، ہاں پڑھے لکھے آدمی کی بات بھی بڑی باوزن ہوتی ہے، ایک اچھی بات لائے ہیں، ہاں مادرے مرکز پرکار عشق و محبت جب دنیا میں ڈھونڈی جائے گی تو عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، کیندر ہے، وہ امام حسین، اس کی فاطمہ ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ مادر مرکز پرکار عشق اور امام مقافلہ سالار عشق، وہ امام حسین جو عشق کے قافلے کے سالار ہیں، سردار ہیں۔ یہ ہیں سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صرف 6 مہینے دنیا میں رہیں، حضور کے غم میں نڈھال رہتی تھیں، اکثر روتی رہتی تھیں، اور صرف 6 مہینے حضور نے فرما دیا تھا۔ میں نے حدیث سنائی تھی نا آپ کو، حضور نے وصال کے ٹائم جب آئی تھی کہا تھا کان میں کہ اسی مرض میں چلا جاؤں گا تو روئی ہیں، پھر کان میں کہا تم روتی کیوں ہیں، میرے بعد سب سے پہلے گھر والوں میں تم ہی تو آؤ گی، یہ سنا تو ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور کے اوپر گئیں اور مٹی لے کر کے سر پہ ڈالتی تھیں، مرثیہ بھی لکھا ہے حضور کا، شعر فرماتی تھی، فارسی کا کلام ہے، حضرت فاطمہ کے شعر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غم میں مرثیہ لکھا ہے، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ حضرت فاطمہ کے شعر کہتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدی، اس کا کیا حال ہے کہ جس نے رسول پاک احمد مصطفیٰ کے قبر کی مٹی کو جس نے سونگھ لیا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، وہ کبھی زندگی بھر زمانوں عرصوں تک کسی قیمتی سے قیمتی خوشبو کو کبھی سونگھنا پسند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر پڑتی تو وہ دن اس مصیبت سے رات بن جاتے۔ لمبا طویل مرثیہ لکھا ہے، شعر فرماتی تھی، شعر کہتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا بدر کی لڑائی کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جن کا نکاح فرمایا، سمجھا آپ؟ حضرت علی یہ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شریک رہے، میں نے بتایا، پھر حضرت فاطمہ سے بدر کے بعد نکاح ہوا، اور اس کے بعد جنگ احد میں بھی جس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں میں ابتری پھیلی تھی، ایک خطرناک موڑ اختیار کر گئی تھی جنگ، بھیانک صورتحال تھی، تتر بتر تھے مسلمان، ادھر ادھر پھنسے ہوئے تھے مشرکوں میں۔ شیطان نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ حضور شہید کر دیے گئے، تو بہت سے صحابہ کرام نے ہتھیار ڈال دیے تھے، بہت سے لوگ مدینے کی طرف کو بھاگ پڑے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور شہید کر دیے گئے تو میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں مشرکین کے جتھوں میں تلوار چلاتا ہوا گھسا حضور کو تلاش کرنے کے لیے،
خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتھے ان کے چیر دیے، میں نے ان کے بہادروں سورماؤں کو پچھاڑا، ان کے نرغوں میں گھسا، حضور کو تلاش رہا تھا، ایک نظر حضور کو دیکھ لوں، حضور کہیں مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول شہید تو نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ نے اپنے رسول کو آسمان پہ اٹھا لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے کہا کہ جب حضور اٹھا لیے گئے تو اب زندگی سے کیا فائدہ؟ میں نے تلوار لے کر کے ان کے ایک بڑے جتھے میں چھلانگ لگا دی کہ ان کو ماروں گا اور خود مارا جاؤں گا۔ اب بڑی خونریزی کی جنگ میں نے لڑی، ان کے جتھوں کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا میں آگے بڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر رسول اللہ کے چہرے کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ سرکار کو میں نے دیکھا تو میرے جسم کی کلی کلی کھل گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، چہرے پہ چمک آ گئی، اور حضور بھی مشرکوں میں گھرے ہوئے تھے، اور مشرکین کا ایک جتھا سرکار کی طرف کو بڑھ رہا تھا کہ سرکار کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ حضور نے مجھے اشارہ کیا کہ علی ان کو روکو، پھر تو میری طاقت و توانائی کا عالم اور بھی بڑھ گیا تھا، اور پھر حضور کی طرف بڑھنے والے جتھوں کے مقابلے پر میں اکیلا تھا، اور سرکار کے سامنے بڑھنے کی جتھے کے جتھے کوشش کرتے تھے، میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا تھا، پھر کوئی جتھا بڑھتا تھا پھر میں ڈھکیل دیتا تھا۔ اس طریقے سے بہت دیر تک احد کی جنگ کے اندر سرکار کے قریب میں نے کسی کافر کو پھٹکنے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، فیضان علی و مرتضی، نعرہ تکبیر۔ صرف اتنا ہوا تھا کہ ایک تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مقدس میں لگا تھا، جس سے آپ کا دانت شہید ہو گیا، سنا ہوگا اسی جنگ احد کے اندر، سمجھا؟ حضرت علی تنہا جتھے روکے تھے، نرغے کے نرغے ہٹائے تھے، ان کے دل کے دل پیچھے کو کھسکائے تھے، ان کی ٹولیوں کو سرکار کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہاں تک کہ پھر ہم نے میدان کو سنبھال لیا، پھر تمام صحابہ مجاہدین جمع ہو گئے، اور پھر تمام کافروں کو ہم نے پھر پیچھے کو ڈھکیل دیا۔ یہاں تک کہ حضور کی شہادت کی خبر ایسی اڑی تھی کہ جنگ کے بعد میں مشرکین کے سردار ابو سفیان جو تھے، ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کے پکارا تھا انہوں نے، وہ بچے کچے مسلمانوں کا تم میں محمد ہیں۔ حضور ایک نیچے ایک غار میں تشریف فرما تھے، ایک پہاڑی کی آڑ میں، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا اجازت دیجئے کہ اس کو جواب دوں، حضور نے کہا خاموش رہو۔ ابو سفیان نے بڑی خوشی سے کہا اچھا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کو جواب دے دوں، کہا خاموش رہو۔ کافروں کا سردار پہاڑی پر ناچنے لگا، کہا اے بچے کچھ مسلمانوں کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ کیا تم میں علی ابن ابی طالب ہیں؟ ہر بار حضور سے حضرت عمر کہتے تھے اجازت دیجئے کہ نکل کے جواب دے دوں، کہا بھی ٹھہرو۔ کافروں کا سردار ابو سفیان ناچتا ہے، چکر لگاتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، ہم نے سب کو مار دیا، کلہم قتلوا، سب مارے گئے، سب مارے۔ اولو حبل، اولو حبل، حبل کے لیے بلندی ہے، حبل ان کے بت کا نام تھا جس کو پوچھتے تھے، آج حبل کے لیے بلندی ہے، حبل کے لیے بلندی ہے۔ اولو حبل کا نعرہ جب اس نے لگایا، اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر نکلو اور اس سے کہہ دو ہم سب موجود ہیں، اللہ اجل و اعظم، اللہ شان والا ہے اور عزت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر نے نکل کر کے جب یہ بات کہی کہ ہم سب موجود ہیں، اللہ اجل و اعظم، ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا بھی ان کے ایک بت کا نام تھا، اس کو بھی پوچھتے تھے یہ عزا، یہ سمجھتے تھے کہ عزت ذلت دینا اسی کا کام ہے۔ ابو سفیان کافروں کا سردار ٹیلے میں پکارتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور نے سیدنا عمر سے کہا عمر کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، اور آپ نے سنا ہے بلند ہو کے رہا۔ فتح مکہ میں کیا سنا، حجۃ الوداع کی تاریخیں سب میں آپ کو سنا چکا۔
جنگ احد کے موقع پر حضرت علی کی شمشیر تھی اس موقع پر، اور صحابہ تربتر تھے جو رسول خدا کے سامنے اپنے جناب والا بہادری کے جوہر دکھانے والا یہی ہاشمی نوجوان تھا، یہی علی مشکل کشا تھے کہ جنہوں نے نرغے کے نرغے چھانٹے تھے، بڑے بڑے سرماؤں بہادروں کو بھی سرکار تک آنے نہیں دیا تھا۔ حضرت رسول پاک دعائیں دیتے جاتے تھے، فرماتے تھے علی نے روکو، علی نے روکو، علی نے روکو، اور علی تھے کہ تلوار لیے ہوئے ان کے نرغوں میں چھلانے لگا رہے تھے۔ بے شک سمجھا؟ جنگ احد نپٹی، میں نے بتایا تھا ہجرت کے 4 سال 5ویں سال جنگ خندق کے اندر بھی، جنگ خندق میں باقاعدہ جنگ تو ہو نہیں پائی تھی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آندھی اور بارش اور طوفان اللہ نے بھیجا جو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے تمبو تانے ان کے اکھڑ گئے، جانور ان کے بھاگ پڑے، یہ برے حالوں بھاگے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر ایک دن میں کچھ مار کا ہوا تھا، اور مشرکین کی طرف سے ایک سوچا سمجھا پہلوان عمر ابن ود جو 1000 سے لڑتا تھا وہ آیا تھا مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا حضرت علی سے مقابلہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور کہا تھا کہ اپنی قوم کا سب سے بہادر آدمی میرے پاس بھیجو، آؤ اے مسلمانوں تم میں جس کو اپنی جان پیاری نہ ہو، جو اپنی موت کو عزیز سمجھتا ہو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، تم میں جس کو جنت میں جلدی جانا ہو میرے سامنے آؤ۔ عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، لوگ خاموش تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حضرت علی کی نوجوانی تھی لیکن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس سے لڑوں۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ عمر ابن ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، پھر سناٹا تھا، حضرت علی سے پھر برداشت نہیں ہوا، اجازت دیجئے، کہا علی ٹھہرو یہ عمر ابن ود ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے للکارا، ادھر سے جناب والا پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول اس کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 23-24 سال کا ایک نیا نوجوان جو نہ تجربے کاری کی عمر میں ہے، اور ادھر وہ 40-45 سال کا ایک گھاٹ پرانا تجربے کار، علی اس سے بھیڑنے کے لیے نکل پڑے۔ عمر ابن ود نے پوچھا کہ تم کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا میرے بھائی کے بیٹے تیرے باپ ابو طالب سے میری دوستی تھی، میں تیرے خون میں اپنا ہاتھ سنانا نہیں چاہتا کہ محمد کی فوج میں کوئی اور نہیں ہے، اس کو میرے پاس بھیج دیا مرنے کے لیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس 2 باتیں رکھی جائیں تو تو ان میں سے ایک بات کو ضرور مانتا ہے۔ کہا یہ میری عادت ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا یہ نہیں مانوں گا۔ اگر نہیں مانے گا تو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جا۔ سبحان کہا میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، تو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی کہتے ہیں لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، تو خدا رسول کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن ود نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا تھا، حضرت اس کے وار کبھی خالی نہیں جاتے تھے، آپ کی خود کو کاٹتا ہوا وہ آپ کی پیشانی میں زخم کر گیا تھا، اس کا وار ایک زخم آپ کی پیشانی میں لگا، شیر خدا اور زخم خوردہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے جوش کا یہ عالم تھا، آپ نے بھی جو تلوار کا مضبوط بھرپور وار کیا، ایک ہی وار میں عمر ابن ود کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ خود کو چیرتی ہوئی، ذرا خود کو چیرتی ہوئی تلوار اس کی کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں سے جا کر کے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن ود کو مارنے والے بھی علی، جنگ خندق، سمجھا آپ؟ خندق کا میدان کہہ رہا تھا، فرشتے پکار رہے تھے، اے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، سبحان شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت علی ہیں جنگ خیبر میں، مدینے سے قریب 70 میل کے فاصلے پہ خیبر ایک قلعہ تھا، یہودیوں کا قلعہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہودی بہت مضبوط تھے، اس پہ حضور نے حملہ کیا۔ یہودیوں کی سرکشی رہی تھی، کئی جنگوں میں دھوکے دیے تھے انہوں نے، مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ خیبر میں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ، حضور نے ایک لشکر لے کر کے ان پہ حملہ کیا۔ ان لشکر میں علی شریک نہیں ہوئے تھے، حضرت علی رہ گئے تھے، بخاری میں حدیث ہے، آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، فوج روانہ ہو گئی،
دوسرے دن حضرت علی کو خیال آیا کہ رسول اللہ چلے گئے اور میں رہ گیا. گھوڑا لیا, اس کے اوپر بیٹھ کے آپ بھی نکل پڑے پیچھے سے. ادھر خیبر کا یہ حال تھا کہ 2 دن تک مسلسل حملہ ہو چکا ہے, لیکن خیبر کا قلعہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا. مسلمان آگے بڑھتے تھے, یہودی قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہوئے تھے, اوپر سے تیر برساتے تھے, یہاں تک کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑ جاتا تھا. قلعے سے باہر آ کر کھلے میدان میں جنگ نہیں کر رہے تھے, اوپر سے تیروں کی برسات کرتے تھے اور مسلمان فوج کو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا تھا. دن بھر کوشش ہوتی تھی مگر قلعے تک مسلمان پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. واپس شام کو اپنے خیموں میں آنا پڑ جاتا تھا. ایک دن شام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں جنگ کا جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخاری میں حدیث ہے. ہاں, یہ افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں. کل میں جنگ کا جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا رسول سے محبت کرتا ہے, خدا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح فرمائے گا. رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی حضور نے یہ فرما دیا تھا. صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب جنگ کے میدان کی طرف کو نکلنا تھا, سارے صحابہ منتظر تھے کہ سرکار آج کس کو دیں گے. سب کو عقیدہ تھا, سب کا ایمان تھا, سب کا یقین تھا کہ آج جو لشکر لے کر کے جائے گا خیبر اس کے ہاتھ میں ضرور فتح ہوگا. دنیا ادھر سے ادھر ٹل جائے, آسمان و زمین ہٹ جائیں, لیکن رسول خدا کی بات غلط نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فرمان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سلام پھیر کے دائیں بائیں کو دیکھا رسول پاک نے, سب سمجھ رہے تھے شاید میرے لیے کہہ دیں. فرمایا اینا علی, اینا علی, علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ رات میں کسی ٹائم آئے ہیں, آشوب چشم کی وجہ سے اپنے خیمے ہی میں ہیں. اور یہ بھی دیکھیے حضور کا علم غیب اللہ کا دیا ہوا. حضور کو پتہ ہو گیا کہ حضرت علی چل دیے اور آ گئے, رات میں کسی ٹائم شریف ہو گئے, لشکر میں آ کے شامل ہو گئے. کب بلا کے لاؤ, لائے گئے. یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے, آشوب چشم کا شکار ہوں. حدیث میں لکھا ہے فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی عینیہ, اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگا دیا. سبحان اللہ. ایسی ہو گئی کہ جیسے ان میں کسی قسم کی کوئی اذیت, کوئی بیماری تھی ہی نہیں. بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بخاری میں ہے بھائی, سمجھے. اور فرمایا کہ علی بڑھو, خیبر کے قلعے کی طرف کو بڑھو. جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا, علی آگے آگے, لشکر اسلام پیچھے پیچھے. حضرت علی کے مقابلے پر بھی یہودیوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی, لیکن حضرت علی کے قدم پیچھے کو نہیں ہٹے. حکم دیا کہ اپنی اپنی ڈھالیں سامنے کر لو اور بڑھے چلو. کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے رہے, لیکن علی نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. جب آگے والا سپہ سالار پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا تو پیچھے والوں کے بھی حوصلے بڑھے ہوئے تھے. تیروں کی چوٹیں کھاتے ہوئے کئی لوگ زخمی ہو کر گر بھی رہے تھے, لیکن بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ خیبر کے قلعے کی فصیل کے قریب پہنچ گئے. اللہ اکبر. اندر پہنچنے کا کوئی سوراخ نہیں ملا, دائیں بائیں قلعے کا چکر لگایا, کہیں سے کوئی جگہ نہیں ملی کہ جس سے اندر داخل ہوں. توڑ پھوڑ کریں, قلعہ توڑیں, دیوار بڑی مضبوط تھی. چکر لگانے کے بعد بھی کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں سے کوئی کمزوری ہو, کوئی دروازہ ہو ایسا کمزور ہو, کہیں سے کچھ پتھروں کی کمزوری ہو. بہت موٹی موٹی قلعے کی دیواریں, یہودی اندر, لڑائی کیسے ہو, قلعہ کیسے قبضے میں ہو. جلال آیا تو روایتوں میں لکھا ہے, تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت علی نے قلعہ خیبر کے چکر لگا کر کے جب دیکھا کوئی سوراخ, کوئی راستہ نہیں ہے, جلال آیا اور اس کے 1,000 من کے کباڑوں کو, جو اس کو کئی لوگ بند کرتے تھے اور کئی لوگ کھسکا کرتے اس کو کھولتے تھے, اس قلعے کی دیوار, اس قلعے کی مضبوط ان کباڑوں کو علی نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب یہودیوں کی مجبوری تھی، انہیں کھلے میدان میں جنگ کرنا پڑی، سمجھا؟ جنگ ہوئی، جنگ میں سب سے پہلے ان کا سردار جس کا نام مرحب تھا وہ نکل کے آیا۔ اب کھلے میدان میں جنگ تھی، مرحب بہت بڑا پہلوان سردار، آج کل زمانے میں جو سردار ہوتے ہیں پیچھے رہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، اوروں کو مرواتے ہیں، خود اپنے عیش کرتے ہیں ہوٹلوں میں، ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہاں جنگ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں سردار جو تھے وہ خود میدان میں آیا کرتے تھے، بلکہ کافر ہو کر کے بھی یہ عمر ابن بدھ جس کا ذکر میں نے کیا بھی جنگ خندق کے بارے میں، یہ گھوڑے پر تھا، حضرت علی پیدل تھے، تو اس نے گھوڑا چھوڑ دیا تھا، خود بھی پیدل ہو گیا، کہا تھا کہ دنیا یہ کہے گی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایک پیدل سے جنگ کری تھی، تو گھوڑا چھوڑ دیا، کافر تھا مگر اتنی ناک والا تھا۔ آج خیبر کے قلعے کے قریب مرحب پکارتا ہے، حضرت علی اس کے مقابلے پر آتے ہیں، سردار کے مقابلے پر سردار ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی جان بچاؤ دوسروں کو مرواؤ، علی خود اس کے مقابلے پر آئے۔ مرحب نے ایک شعر پڑھا تھا خیبر کے جنگ میں، رجزی اشعار پڑھے جاتے ہیں اپنی اپنی بہادری کے، جنگ کے اندر اسلام میں بھی جائز ہے، جنگ کے میدان میں رجزی اشعار پڑھنا اپنی تعریف میں کرنا جائز رکھا گیا ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے رجزیہ بولتے ہیں، رجز۔ مرحب کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلائب مجرب، ایسی کچھ شعر اس نے پڑھا، شاک الصلائب بطل مجرب، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک السلام ہتھیاروں سے لیس ہوں، بطل مجرب ہوں، ایک تجربے کار پہلوان ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی میں نے پیا۔ علی نے بھی فوراً اس کے شعر کے اوپر شعر پڑھا، حضرت علی کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدر کے معنی ہوتے ہیں شیر، میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، وہ جھاڑیوں کا خطرناک شیر کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ ہوک جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ کریہ المنظر ہوتا ہے مطلب اس کو دیکھنا بہت مشکل پڑتا ہے، اس سے ملاقات بڑی مہنگی ہوتی ہے، سمجھا؟ اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، ادھر سے بھی رزق کا شعر تھا، ادھر سے بھی رزق کا شعر تھا، سمجھا؟ اور اس کے بعد شعر و شاعری کے بعد جب تلواریں چلیں، علی کے سامنے مرحب جیسا سورما پہلوان بڑے بڑے مارکوں میں جس نے سکے بٹھائے تھے اس کا لوہا مانا جاتا تھا، لیکن آج مقابلہ حضرت علی سے ہو رہا تھا، اوروں سے مقابلہ اور بات ہے، اور شیر خدا کا مقابلہ اور بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان اسلام، نعرہ تکبیر۔ تھرا کے رہ گئی خیبر کی زمین، آسمان نے وہ نظارہ دیکھا، خیبر کا قلعہ تھرا کے رہ گیا، علی کی تلوار مرحب کے اوپر گرجی، برسی، تڑپی، اور مرحب جیسا اس زمانے کا دنیا کا مانا ہوا سورما شیر خدا کے سامنے تھوڑی سی دیر بھی نہ ٹک سکا تھا، ٹکڑوں میں بدلا ہوا زمین پہ لڑکا پڑا۔ بے شک، اس لیے آپ کا لقب ہے فاتح خیبر شکن، سمجھا؟ اور اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، یہودی و مسلمانوں کے درمیان روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی، جس سے تلوار روکتے ہیں ڈھال، وہ ڈھال ٹوٹ گئی تھی تو وہی قلعے کا وہ دروازہ کباڑ جو تھی وہ ہاتھ میں لے لی تھی ڈھال کی جگہ، اللہ اکبر، جس کو 10 آدمی کھولتے اور بند کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ کباڑ بعد میں ہم لوگوں نے اٹھا کر کے دیکھا تو 40 آدمیوں سے اٹھی نہیں تھی وہ، علی نے اکیلے اس کو ہاتھ میں لے کر کے ڈھال بنا کر کے جنگ لڑی تھی۔
یہ قوت تھی اللہ کی دی ہوئی ان لوگوں میں جن کے گھر میں کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے. بے شک. سمجھے آپ؟ فاقے پہ فاقے کرنا جن کی زندگی تھی. خیبر فتح ہوا، فاتح خیبر شکن آپ کا لقب ہے. حضرت علی یہ مشکل کشا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. وصال میں بھی جو لوگ ان لوگوں نے حضور کے جسم پاک کو قبر میں اتارا ہے ان میں ایک حضرت علی بھی تھے جو اندر داخل ہوئے تھے سرکار کی قبر انور میں. حضور کے وصال کے بعد دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی میں آپ برابر اسلام کی خدمات کرتے رہے، جہاد کیے، تلوار چلائی. جس طرح حضور کے ساتھ رہے ایسی صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی آپ جنگوں میں جاتے تھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدینے کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر آپ کی خلافت پر بیعت کر لی تھی، کوئی تھا بھی نہیں. لیکن عبداللہ ابن سبا کے سبائی گروہ کے لوگوں نے جو تقریب کار ہوتے تھے، کچھ یہ عیسائی اور یہ یہودی لاوی جو ہے یہ مسلمانوں سے جنگوں میں تو کبھی جیتے نہیں، تو انہوں نے تقریب کاری شروع کر دی تھی. مسلسل ملکوں پر ملک چھنتے چلے گئے. 50 چھوٹی بڑی جنگوں کے بعد بھی کبھی جب کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ایسے ہم نہیں جیتیں گے. تو انہی میں سے کچھ لوگ مسلمان بنے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. یہ فرقہ بندی جو ہے یہ بھی سب انہی کی دین ہے. عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا جو مسلمان بن کے مسلمانوں میں شامل تھا، اور اس کا پورا گینگ تھا، منظم سازشیں تھیں. پورے اسلامی ممالک کے اندر یہ خبر اڑائی گئی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو شہید کرا دیا، خود خلیفہ بن بیٹھے. حضرت عائشہ مکے میں حج کے لیے گئی ہوئی تھی، ان تک یہ خبر پہنچائی گئی. جناب زبیر اور جناب طلحہ بن عبید اللہ جیسے صحابیوں تک کو بدلا دیا گیا. امیر معاویہ کو ملک شام میں بغاوت کے لیے کھڑا کر دیا. حضرت علی کے اوپر جناب عثمان غنی کے قتل کا الزام لگانے کا کام یہ سبائی گروہ کی تقریب کاری تھی. تمام بلاد اسلامیہ کے اندر اس پروپیگنڈے کو شہرت دی گئی، طرح طرح سے سمجھایا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی سیدہ نائلہ جن کی انگلیاں کٹی تھیں، وہ کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ کرتا جو حضرت عثمان غنی شہادت کے وقت پہنے تھے، وہ خون میں سنا ہوا کرتا ملک شام لے جایا گیا اور دمشق کی مسجد میں جمعے کی نماز میں دکھایا گیا. لوگ دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، دہاڑے مار رہے تھے، اور سارا الزام حضرت علی کے سر رکھا جا رہا تھا. کیا کیا ہوا؟ کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ جن کو بیان کرتے دل دکھتا ہے. مسلمانوں میں آپسی خون ریزیاں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. جنگ جمل میں تو حضرت عائشہ ہی کو لوگوں نے امید بنا رکھا تھا، لیکن اس جنگ میں سبائی گروہ کو باقاعدہ کامیابی پوری حاصل نہیں ہوئی. بصرہ کے میدان میں یہ جنگ ہوئی تھی. حضرت علی بھی مدینہ چھوڑ کر کے وہیں چلے گئے تھے. آپسی جنگ و جدال کا زمانہ تھا. آپ نے کوفے کو دارالحکومت بنایا تھا، مدینہ شریف کو چھوڑ دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ اب خون ریزی کا دور تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ رسول پاک کے شہر میں خون ریزیاں ہوں، جنگیں ہوں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافہ کیوں بنایا؟ تو وہ ان کا عشق رسول تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر آپسی جنگیں لڑنا پڑیں تو کہیں رسول پاک کے شہر میں، مدینہ پاک میں مسلمانوں کا خون بہے، آپسی جنگیں ہوں، یہ ان کو گوارا نہیں تھا. اس لیے کوفے کو انہوں نے دارالحکومت بنایا. بصرہ کے میدان میں ایک جنگ جمل جو ہوتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو لوگوں نے آگے کر رکھا تھا. حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، حضرت عائشہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جنگ ہو. رات کا وقت تھا، آمنے سامنے فوجوں کے پڑاؤ تھے. سبائی گروہ کے لوگ دونوں طرف شامل تھے. سمجھوتا ہو چکا تھا، جنگ ملتوی ہونے والی تھی. صبح کو خیمے اکھڑنے والے تھے. حضرت عائشہ کی حضرت علی سے بات چیت ہو چکی تھی. یہ ایسی جنگ تھی کہ حضرت عائشہ کے سگے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھے. رات میں کسی وقت یہ سبائی گروہ کے لوگوں نے آدھے ادھر ہو گئے. حضرت عائشہ کی فوج کے پیچھے سے حضرت علی کی فوج پر تیر برسانا شروع کیے.
حضرت علی کے ساتھ کے لوگ سو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، صلح ہو چکی، راضی نامہ ہو چکا ہے، رات میں تیر آ رہے ہیں، دھوکے سے ہم پہ حملہ ہو چکا ہے۔ جو اٹھا وہ تلوار و تیر و کمان لیتا اٹھا۔ ادھر سے بھی سبائی گروہ نے حضرت عائشہ کی فوج کی طرف کو تیر چھوڑے، وہ لوگ سمجھے کہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور تیر چھوڑنے والے سب سبائی تھے، عبداللہ ابن سبا کے گروہ کے لوگ، تخریب کار تنظیمیں، جھوٹے مسلمان، منافق، سمجھا۔ اور پھر جو اٹھا وہ تلواریں تیر لیتا ہوا اٹھا، اور جنگ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر جنگ ہوئی، حضرت علی کو بڑا صدمہ تھا، آپ نے تلوار نیام میں رکھی تھی، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک تجویز رکھی جنگ کو روکنے کی۔ حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے، ان سے کہا کہ اس کی کوئی تجویز نکالو۔ حضرت محمد بن ابی بکر کچھ لوگوں کو لے کر کے گئے حضرت عائشہ کی فوج میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس اونٹنی کے اوپر سوار تھیں، حوض میں بیٹھی تھیں پردے سے۔ اس پردے کو دیکھ کر کے لوگوں کو یہ ورگلایا جا رہا تھا کہ ان کے نام پر جو مر جائے گا جنت میں جائے گا۔ تلواریں چل رہی تھیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر نے جا کر کے حضرت عائشہ کی اونٹنی کے، حضرت عائشہ کی اونٹنی کا ہانکنے والا جو تھا اس کو آپ نے قتل کر دیا، دوسرے نے نکیل پکڑ لی، اسے قتل کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ چھوڑ دیں اور یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے جائیں، مگر وہ لوگ ایک ایک کر کے بڑھ رہے تھے۔ کئی ایک کو آپ قتل کر چکے تو کہا ایسے کب تک مسلمانوں کو میں قتل کروں گا۔ انہوں نے اسی اونٹنی کے پیروں میں تلوار مار دی، اونٹنی چیخ کر کے بیٹھی، حوض سے حضرت عائشہ گری، محمد بن ابی بکر نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عائشہ نے کہا اللہ ان ہاتھوں کو تباہ کرے کہ رسول اللہ کے علاوہ جس جسم پر کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ آج یہ کون ہے؟ حضرت محمد نے کہا عائشہ کیا کہتی ہو؟ انا اخوک محمد ابن ابی بکر، میں تمہارا بھائی محمد بن ابی بکر ہوں، کوئی اور نہیں۔ بے شک۔ اور گود میں لے کر حضرت علی کے پاس لا کر کے بٹھا لی۔ حضرت علی نے کہا امی جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے آنکھ میں آنسو تھے، بات چیتیں طے ہو گئی، مسائل حل ہو گئے، تقریب کاری ختم ہوئی۔ البتہ کچھ مسلمان سازش کا شکار ہو کر کے شہید ہو چکے تھے۔ شیطان کی سازش سے بری ہوتی، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جنگ صفین حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی کو لڑنا پڑی، میں اس سب کی تفصیلی واقعات میں نہیں جاؤں گا، سمجھا۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عثمان غنی کے خون کا قصاص کے نام پر ان کو لوگوں نے آمادہ کر لیا۔ صفین کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، مگر اس نے بھی جنگ تو ہوئی مگر بعد میں صلح اس نے بھی ہو گئی تھی۔ حضرت علی کو پریشان کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے کچھ لوگوں نے جب صلح ہوئی حضرت علی ہی کے اوپر شرک و کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ خارجی کہلاتی ہے، خارجی فرقہ یہیں سے پیدا ہوا۔ وہ سب وہی تقریب کار گروہوں کی سازشیں تھیں۔ حضرت علی کے لشکر سے کچھ لوگ الگ ہو گئے کہ علی نے فیصل بنایا ہے۔ حضرت علی کی طرف سے جناب ابو موسیٰ اشعری، جناب امیر معاویہ کی طرف سے جناب عمر بن العاص، دونوں فیصل بنائے گئے تھے کہ یہ دو جو فیصلہ کر دیں گے وہ مان لیا جائے گا۔ لیکن خارجیوں نے حضرت علی کی فوج سے بغاوت کی کہ علی مشرک ہو گئے۔ قرآن میں لکھا ہے ان الحکم الا للہ، فیصل تو صرف اللہ ہے، علی نے کسی کو خدا کے علاوہ کسی اور کو فیصل کیوں بنایا؟ یہ مشرک ہو گئے۔ وہی بالکل وہابیوں والی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر نہیں مانے، الگ ہو گئے۔ خارجی کہلائے، نکلنے والا، الگ ہونے والا۔ جنگ صفین سے نپٹنے کے بعد حضرت علی کوفہ میں 5 سال کچھ مہینے خلیفۃ المسلمین رہے۔ امیر معاویہ ملک شام میں تھے، اسلامی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ امیر معاویہ ملک شام میں رہ کر کے امارت کرتے تھے، حضرت علی مولا علی مشکل کشا کوفے میں رہ کر کے خلافت فرماتے تھے، اور اکثر ممالک حضرت علی ہی کی زیر نگرانی تھے۔ حضرت علی
نے خارجیوں کی بھی سرکوبی کی. جنگ صفین سے واپس ہو کر کے ایک جگہ پر انہوں نے خارجیوں کا قتل عام کیا. مقام نہروان پر وہ لوگ پھر جمع ہوئے. حضرت علی پھر لشکر لے کر گئے, ان کو سمجھایا, نہیں مانے. پھر اس کے بعد ان پر حملہ کیا. ایک نہر کے کنارے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. حضرت علی نے کہا کہ ان لاشوں میں ایک ایسی لاش تلاش کرو کہ جس کے پستان, جس کا سینہ عورتوں کی طرح ہو. مستدین لوگوں نے خارجیوں کی لاشیں تلاش کی, کہا نہیں ملتی ہے, کہا پھر ڈھونڈو, نہیں ملی, کہا پھر ڈھونڈو. تلاش کی گئی تو لاشوں کے نیچے ایک لاش دبی ہوئی نکلی. اس کے پستان عورتوں کی طرح تھے, سینہ عورتوں کے جیسا تھا. حضرت علی نے نعرہ لگایا, اللہ نے مجھے حق پر رکھا. اللہ کے رسول نے مجھے سے فرمایا تھا کہ اے علی تم ایک قوم سے جنگ کرو گے, ان میں ایک ذوالثدیین ہوگا عورتوں کے پستان والا, اس موقع پر تم حق اور سچائی کے اوپر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی بات پہ انہیں اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بار بار وہ خارجیوں کی لاشوں میں وہ لاش تلاش کروائی تھی. سمجھا؟ خارجی حضرت علی کو آج تک بہت برا کہتے ہیں. اپنے ہندوستان میں تو یہ فرقہ اب شاید کہیں ہو نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. سمجھا؟ میں نے اپنی کتاب درمیانی امت میں ان کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. خارجیوں کو آپ نے قتل کیا. ان خارجیوں عید نے قسمیں کھائی تھیں آپ سے انتقام لینے کی. کوفہ کے اندر آپ خلافت فرماتے تھے, باقاعدہ امیر المومنین تھے, بہت سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. اس موقع پہ یہ ذرا سا اور بتا دوں کہ جناب امیر معاویہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا مذہب, ہمارا مسلک یہی ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. بے شک. ہاں, اگرچہ ان سے غلطی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں, حضرت علی سے جنگ انہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ صحابی تھے, حضور کے سالے تھے. ان کی بہن ام حبیبہ سرکار کی ازواج مطہرات میں شامل تھی, کاتب وحی بھی رہے تھے. ان کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, حضرت عمر نے ان کو ملک شام کا گورنر مقرر کیا تھا. کارنامے بھی ان کے بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے بس صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سچائی پر تھے, بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے لیے کچھ کہیں کیونکہ وہ صحابی. بے شک. حضرت علی اگر ان کو صفین کی جنگ میں قتل بھی کر دیتے تو حضرت علی کو یہ حق پہنچتا تھا, لیکن چھوٹوں کو بڑوں کی لڑائی میں اپنے آپ کو محدود کر لینا ہی اچھا رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہو تو بیٹا کیا کرے گا؟ ماں کو مارے گا, باپ کو مارے گا؟ بولو. ماں کو مارے گا تب بے ادب بنے گا, باپ کو مارے گا تب بے ادب بنے گا, ہے نہیں؟ کیا غلطی ہو ماں کی یا باپ کی, مگر پھر بھی بیٹا ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, صبر ہی کرنا پڑے گا. بس یہی سے سمجھ لیجیے آپ. پوری کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اس بارے میں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمارا مسلک یہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ حق پر تھے, حق پر تو حضرت علی ہی تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان سے جنگ لڑی, ان کی اجتہادی بھول تھی, لغزش تھی, چوک تھی, لیکن اس چوک کے باوجود بھی ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے, حضور کی نسبت کا احترام کرتے ہوئے, ہم لوگ صرف اپنی زبان کو ان کے بارے میں نہیں کھول سکتے کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں. بس اتنی سی بات ہے. میں نے چند جملوں میں اپنا مذہب اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت بیان کر دیا ہے, چند جملوں میں, بس اتنے ہی کو یاد رکھیں. بلکہ ایک کتاب میں یوں بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جنگیں جب چل رہی تھی تو روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت امیر معاویہ کے پاس خط لکھا تھا کہ سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر کے داماد علی نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے, تمہاری جنگ چل رہی ہے, تم کمزور پڑ رہے ہو, اگر چاہو تو قیصر کی فوجیں, رومی فوجیں تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. عیسائیوں نے آپ کو ایک جھانسا دیا تھا. تو یہی امیر معاویہ جو حضرت علی سے لڑے تھے, ان کا جواب معلوم ہے کیا تھا؟ جواب میں لکھا تھا, اور روم کے کتے ہرقل اعظم کے لیے,
اگر علی کی طرف کو نظریں اٹھا کر کے بھی دیکھ لیا تو علی کی فوج میں شہید ہونے والا علی کی طرف سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادیں شہیدان اسلام، نعرہ تکبیر. سمجھا؟ تو یہ آپس کے معاملے تھے، لیکن وہ بھی اسلام دوست تھے. انہوں نے کئی کافروں کے ملکوں پہ حملے بھی کیے، جہاد بھی کرائے، لیکن خلافت 4 ہی تک ہے. امیر معاویہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پہلے بادشاہ ہوئے ہیں، بادشاہت ان سے شروع ہوئی. یہ 4 جو تھے یہ حضور کے خلیفہ تھے، یعنی حضور ہی کی انداز پر خلافت کی. بے شک، جانشین، خلیفہ، نائب. بے شک. حضور نے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنتاً، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی. ثم الامارت، تو پھر بادشاہت، حکومت بن جائے گی. جیسے اور بادشاہ ہوئے ہندوستان میں ہوئے، غیاث الدین بلبن ہیں، سلطان التمش ہیں، شاہجہاں ہیں، اورنگزیب عالمگیر ہیں، بڑے بڑے نیک بادشاہ ہوئے. سمجھا؟ لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین نہیں کہا جا سکتا، بادشاہ اسلام تو کہا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے عرب میں بھی حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید مر گیا ہے، اس کے بعد میں بادشاہت رہی. ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوئے، جیسے کہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ. جی. سمجھا؟ آپ بڑے بڑے نیک ہوئے ہیں، لیکن خلافت جو حضور کی نیابت و جانشینی ہے، یعنی بالکل حضور کے طرز پر بادشاہ ہو کر کے فقیری اختیار کرنا، یہ کام حضرت علی تک رہا. یہ 4 یار حضور کے جو ہیں یہ آپ کے خلیفہ کہلاتے ہیں، اور امیر معاویہ امیر کہلاتے ہیں، یعنی حکومت کرنے والے بادشاہ اسلام کہلائے جاتے ہیں. بادشاہت کی شروعات اسلام میں انہی سے ہوئی ہے کہ تخت لگا کر کے باقاعدہ دربار بنا کے بیٹھتے تھے. سمجھا؟ تو میں پھر آپ کو یاد دلا کے جاؤں گا کہ بیعت بھی بہت بری چیز ہے. حضرت علی حق پر تھے، لیکن امیر معاویہ کے معاملے میں زبان درازی سے بچنے ہی میں خیریت ہے. بے شک. ہاں، اصل میں مرتبے کی بات ہوتی ہے نا. اب میرا کوئی استاد ہے اور ایک میرے استاد کا استاد ہے، تو میرے استاد کا استاد اگر میرے استاد کو زور زور سے بولے، ڈانٹے، مارے تو اسے حق ہے، لیکن مجھ کو یہ حق مل جائے گا. دادا اگر آپ کے والد کو گالیاں بھی دے، برا بھلا بھی کہے تو وہ سن لے گا، لیکن آپ کا باپ اگر کوئی حرکت بھی کرتا ہو تو بیٹے کو اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے باپ کے سر پہ ہاتھ ڈال دے. دادا ہاتھ ڈال سکتا ہے. حق الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لیے نہیں ہے. اب یہی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ہیں، یہ اللہ کے رسول سے کبھی کبھی ناراض ہو جاتی تھی، ناراض ہو جاتی تھی. حدیثوں میں لکھا، جبکہ رسول اللہ سے ناراضی جو ہے وہ کفر ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے. حضرت عائشہ حضور سے ایک بار ناراض ہوئی، زور زور سے بولنے لگی رسول اللہ سے، تو ان کے باپ ابو بکر آ گئے. حدیث میں لکھا ہے انہوں نے کہا تو رسول اللہ سے زور زور سے بولتی ہے، مارنے کے لیے چلے. جب مارنے کو چلے تو حضور بیچ میں آ گئے اور بچا لیا. اور بعد میں ابو بکر جب چلے گئے تو کہا کہ عائشہ میں نے آج تو تم کو بچا ہی لیا. اب یہی بات کیا ہے، بیوی تھی، حضور محبت کرتے تھے، زور سے بول گئی کبھی، لیکن اور کوئی زور سے بول جاتا یا ہم آپ کو ایسی بات کرنے لگے، ایمان چلا جائے گا. بس بے شک سب کا حق ایک سر نہیں ہوتا. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو آپ، قرآن شریف میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لوٹے، اب بنی اسرائیل نے جو سامری کے کہنے میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے اپنے بھائی، بڑے بھائی کو، وہ بھی نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے، دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل کا جو حشر کیا وہ تو کیا،
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ، قرآن میں لکھا ہے موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹا۔ حضرت ہارون نے کہا قال یا ابن امہ لا تاخذ بِلِحْيَتِي، اے میرے مائے جائے، اے میرے بھائی میری داڑھی کو مت پکڑ، قوم مجھ پہ بھاری پڑ گئی تھی، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو داڑھی چھوڑی۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، بے شک، ان کی داڑھی پکڑ سے کھینچنا گھسیٹنا، موسیٰ علیہ السلام بھائی بھی ہیں نبی بھی ہیں، یہ حرکت کوئی اور کر سکتا ہے؟ بدترین داڑھی پکڑ کھینچنا تو بڑی بات ہے، ادنا سی بات بھی ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی فتویٰ نہیں ہے کیونکہ وہ ان سے بڑے نبی ہیں، بے شک، انہی نے ان کی نبوت کے لیے دعا کی تھی تو ان کو نبوت ملی تھی۔ بے شک، کوہ طور پہ بتائیں لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کچھ، نبی کی داڑھی پکڑ کر کھینچنا بتائیں کیسا ہے؟ میرے پاس بہت دلائل اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں، بے شک، سمجھے آپ؟ بات وہی ہے کہ سب کا مرتبہ یکساں نہیں ہوتا، سب کو برابر حق حاصل نہیں ہوتے۔ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں حق نہیں ہے، بس ہم صرف اتنا کہتے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے لیے ہم کچھ کہیں۔ حضرت علی اگر انہیں قتل بھی کر لیتے تو حق پر ہوتا۔ بے شک، سمجھ گئے نا بات کو آپ؟ جی، کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی 5 سال کچھ مہینے خلافت آپ نے فرمائی، اس کے بعد میں آپ کو ایک خارجی ابن ملجم ہی نے شہید کیا۔ حضرت علی کا یہ 5 سالہ کچھ مہینے خلافت کا دور اسی کوفے میں گزرا ہے، یہی کوفہ جہاں امام حسین کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ کی خلافت کا دور بالکل رسول اللہ کی نیابت تھی، کوفے کی جامع مسجد بھی آپ کے دور میں بنی جو آج تک ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مکان بھی وہ اب بھی ہے جس میں حضرت علی رہا کرتے تھے، جو کوفے میں آپ نے بنایا تھا، پتھروں کا ایک مکان ہے جس کے بیچ میں ایک بڑا سا آنگن ہے اور اس پر ایک تخت ہے جس کے اوپر بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے۔ ادھر ادھر کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کمروں میں آپ کے بیٹے امام حسن امام حسین یہ سب شادی شدہ لوگ تھے، علیحدہ علیحدہ رہتے تھے۔ اور آپ کی جو بیویاں جناب فاطمہ کے بعد جو نکاح کیے تھے ان کے بھی سب کمرے بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک کمرے کے اندر ایک کنواں بھی ہے، حضرت علی نے جو کھدوایا تھا وہ کنواں اب بھی ہے، میں نے اس کی زیارت کی، اس کا پانی پیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ مکان سے آپ نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں 5 وقت تشریف لاتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے کچھ فیصلے بھی فرمائے، آپ باب العلم تھے، آپ کے فیصلے بھی بڑے پیارے ہوتے تھے۔ 1-2 باتیں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچے کے بارے میں ایک مقدمہ آیا، 2 عورتیں یہ کہتی تھیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہتی تھی میرا بیٹا ہے، وہ کہتی تھی میرا بیٹا ہے، اور کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا تھا۔ حضرت علی کے سامنے لوگوں نے پیش کیا کہ یہ مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے ذرا سا غور فرمایا اور اس کے بعد میں کہا کہ تلوار لاؤ۔ اپنے غلام قمبر ان کے غلام تھے، کہا تلوار لاؤ، تلوار لائی گئی۔ کہا کہ ایسا کرو کہ لڑکے کے بچے کے 2 حصے کر دو اور دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ جیسے آپ کے منہ سے یہ نکلا اور اس کے بعد ان دونوں عورتوں کی طرف کو آپ نے دیکھا تو وہ جو سچی ماں تھی اس کا منہ تو ایک دم، چہرہ اس کا فک ہو گیا، چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ جب بچے کے قتل کی بات سنی تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا، سوکھ گئی، ہوک گئی، گھبرا گئی، اور جو جھوٹ بول رہی تھی اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں۔ جو سچی ماں تھی اس نے کہا
کہ یا امیر المومنین خدا کے لیے ایک بچے کو آپ قتل نہ کریں، اسی کو دے دیں، مجھے نہ دیں، اسی کو دے دیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ سچی ہے، وہ جھوٹی ہے، اور اس سے کہا کہ بیوی تمہیں شرم آنا چاہیے، تم جھوٹ بولتی ہو، میرے یہاں آ کر کے تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹی ہو۔ اور پھر اس عورت نے جھوٹ کا اقرار کیا اور اس کو بچہ دے دیا جو بچے والی تھی۔ ایک ہی جھلک میں آپ نے بتا دیا کہ کون ماں ہے اور کون ماں نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ ایسی ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو اور ایک بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، کوفہ، مدینے کے تھے، کوفہ آئے تجارت کے لیے۔ کوفہ آ کر کے وہ لڑکا، وہ غلام جو تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ میرا غلام ہے، اور اس کو بیچنے کے لیے تیاری شروع کر دی کہ میرا غلام، میں اسے بیچ رہا ہوں۔ بہتاؤ کرنے لگا لوگوں سے۔ لڑکے نے کہا کہ تو میرے باپ کا غلام نہیں ہے، تو مجھے غلام بتا رہا ہے۔ یہ جھگڑا پیدا ہو گیا، فیصلہ بڑا مشکل تھا۔ حضرت علی کے پاس لوگ لے آئے پکڑ کے۔ حضرت علی نے کہا کہ صحیح صحیح بتاؤ۔ تو وہ غلام کہتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، وہ مالک کا لڑکا کہتا تھا کہ یہ میرے باپ کا غلام ہے، ہم دونوں کو تجارت کے لیے بھیجا ہے، مجھ کو بھیجا ہے، غلام کو ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا اچھا ایسا کرو، دیوار میں 2 سوراخ کرو، ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر باہر نکال دیں۔ دونوں کے سر باہر نکلوائے، اب پھر حکم دیا کہ ان میں سے غلام کی گردن کاٹ دو، سر باہر نکلوا کے، سمجھے، کہ جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ اب جو غلام تھا، سچا جو واقعی غلام تھا، اس نے جب سنا تو کھٹ سے گردن کھینچ لی نیچے، بلا تاخیر کے جھٹ سے گردن پیچھے کو اس نے کھینچ لی۔ حضرت علی نے کہا اچھا رہنے دو، دونوں کو بلاؤ۔ حضرت غلام سے کہا کہ تجھے جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ کوڑے لگوائے اور کہا کہ تو اس کا غلام ہے، سمجھے، روانہ کر۔ ایسے آپ کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایسی ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر نکلے ساتھ ساتھ، ایک کے پاس تھی 5 روٹیاں، ایک کے پاس تھی 3 روٹی۔ راستے میں جب دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی اور آ گیا، کوئی مسافر، اس سے کہا تم بھی کھا لو، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تینوں لوگوں نے بیٹھ کے 8 روٹیاں کھائیں۔ جب وہ نوبارد پردیسی جب وہ ہٹا وہاں سے تو وہ 8 درہم دے گیا کہ یہ آپس میں بانٹ لیو۔ 5 روٹیوں والے نے کہا کہ 5 میں لوں گا، 3 تجھے دوں گا۔ 3 روٹیوں والا کہتا تھا کہ 4 میں لوں گا اور 4 تو لے گا، آدھے آدھے بیٹھیں گے۔ مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، جھاڑ بڑھ گیا، لڑائی پیدا ہو گئی، دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ لوگ پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے آئے۔ حضرت علی نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ یہ تجھے دے رہا ہے، 3 درہم لے لے، چپ چاپ لے لے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، صحیح انصاف کیجئے۔ آپ کو جلال آیا کہ اچھا صحیح انصاف چاہتا ہے تو تجھے صرف 1 ہی درہم ملے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ 5 روٹیاں اس کی تھیں، 3 تیری، ایک ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 24 ٹکڑے بنیں گے۔ تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 کے تکنے 24 ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، تیری 3 روٹیوں کے صرف 9 ٹکڑے ہوئے، تو اس نئے آدمی نے تیرا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا، اور اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نئے آدمی نے اس کے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا تجھ کو 1 درہم ملے گا اور 7 درہم اس کو ملیں گے۔ سمجھا؟ یہ آپ کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ کوفے کی فلاں گلی میں فلاں نمبر کے مکان میں ایک عورت اور ایک آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے، انہیں پکڑ کے لاؤ۔ سپاہی گئے تو دیکھا واقعی ایک مرد و عورت آپس میں لڑوائے، گھر میں جھاڑ پھیلا ہوا ہے، دونوں کو پکڑ کے لائے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں لڑتے ہو؟ عورت کہنے لگی کہ اس سے میرا کل نکاح ہوا ہے، اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ مجھے بیوی بنا کے نہیں رکھتا ہے، بہن اور ماں بنا کے رکھتا ہے، میرے پاس نہیں آتا۔
جو بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے یہ بچتا ہے، دور رہتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں، تم جب شوہر ہو تو پھر بیوی بنا کر کیوں نہیں رکھتے ہو، ماں بہن کی طرح اسے کیوں رکھتے ہو؟ عورت کا مرد پر حق ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں کوشش کرتا ہوں، چاہتا ہوں، لیکن میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، اندر سے میرا دل مجھے روک لیتا ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں یہ میری بیوی ہے، مگر پھر بھی جب بھی میں اس کے قریب آنا چاہتا ہوں تو میرا ضمیر اندر سے مجھ کو جھنجھوڑتا ہے، کچھ گھن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت علی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، غور کیا، اور اس کے بعد میں جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو سب کو ہٹا دیا، دربار خالی کرایا، اور اس کے بعد میں اس عورت سے کہا کہ بہن ذرا ہماری بات سنو، صحیح صحیح بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ تو فلاں شہر میں رہتی تھی، تیری ماں تھی اور تو تھی، تیرا باپ مر چکا تھا، تیرے خاندانی ایک تیرا چچیرا بھائی تجھ سے محبت کرتا تھا، تو بھی اس سے محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ تم دونوں میں بدکاری ہوئی، بدفعلی ہوئی، تو حاملہ ہوئی۔ رات میں جب تیرے بچہ پیدا ہوا، تیری ماں اور تو اس بچے کو پھینکنے کے لیے صحرا میں گئی، بستی سے باہر، عزت کو بچانے کے لیے بچے کو باہر پھینک کر کے جب تم لوٹ رہی تھی، پیچھے گھوم کے دیکھا تو ایک کتا تیرے بچے کو سونگھ رہا تھا۔ تیری ماں نے ایک پتھر پھینک کر کے مارا جو بچے کی پیشانی میں لگا تھا، خون نکلا، پتھر پھینک کے کتے کے مارا، بچے کی پیشانی میں لگا، خون نکلا، اور تو پھر لوٹی ہے، لوٹ کر کے تیری ماں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے اس بچے کے سر میں پٹی باندھ کے پھر تم چلی آئی تھی۔ فلاں قبیلے فلاں خاندان کے لوگ صبح کو اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، وہ پلا اور بڑا۔ عورت کہتی رہی کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہر بات میں اس سے ہاں کراتے جاتے تھے، وہ کہتی تھی صحیح فرما رہے ہیں، ایسا بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد میں اس شخص سے کہا جس کو وہ شوہر بنائے بیٹھی تھی کہ اپنے سر کی ٹوپی اتار، جب ٹوپی اتاری کہا وہ زخم کا نشان پہچان لے اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر۔ یہ تیرا شوہر نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی حمیت، اس کا خون اس کی طرف کو مائل نہیں ہوتا تھا، سمجھا؟ یہ حضرت علی کا علم تھا۔ اللہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ 5 سال کچھ مہینے خلافت فرمانے کے بعد ابن ملجم خارجی نے آپ کو شہید کیا۔ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے کوفے کی جامع مسجد میں۔ عادت کریمہ تھی کہ سویرے کو فجر کی نماز کے لیے بہت جلدی اندھیرے سے اٹھ جاتے تھے، اور جب گھر سے چلتے تھے مسجد کے لیے تو راستے میں دروازوں پر لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے حضرت علی۔ اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ علی جا رہا ہے۔ وہ لگا ہوا تھا مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آپ نے محراب سے اندر قدم رکھا اس نے آپ کے اوپر ایک سخت قسم کا وار کیا۔ بات وہی ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں، دنیا سے جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ زخم کاری تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ابن ملجم خارجی کو حضرت علی کو گھر میں لایا گیا۔ کئی دن تک آپ زخمی حالت میں رہے، اور وہ وقت آیا جبکہ داعی اجل کو آپ نے لبیک کہا۔ جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین آپ کے قریب کھڑے تھے۔ امام حسن امام حسین کو آپ نے وصیتیں بھی نصیحتیں فرمائی تھیں، وہ کتابوں میں لکھی ہیں۔ کوفہ کے اندر آپ شہید کیے گئے جامع مسجد میں۔ آپ کی تدفین کے بارے میں اختلافات ہیں، روایتیں بہت ساری ہیں۔ آپ کو رات میں خاموشی سے دفن کیا گیا تھا کیونکہ خارجی آپ کے سخت دشمن ہو چکے تھے۔ اندیشہ یہ تھا کہ آپ کی قبر سے آپ کے جسم پاک کو کہیں نکال کے بے حرمتی نہ کی جائے، تو رات میں چپکے سے آپ کو دفن کیا گیا تھا خاموشی سے۔ روایتیں اور بھی طرح طرح کے افسانے لوگ بیان کرتے ہیں۔ آج کل جو نجف اشرف میں جو جگہ بنی ہے جس کو مدار حضرت علی کہا جاتا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ یہی آپ کا مدار ہے، مگر کچھ شک ہے تھوڑا سا۔ نجف
کوفہ کے برابر میں یہ شہر نجف جو ہے ایک شاندار قسم کا مزار بنا ہوا ہے، اس میں بہت سارا سونا چاندی بھی لگا ہوا ہے. تو غالب گمان یہی ہے کہ وہی آپ کی مرکز انور ہے، وہیں آپ تشریف فرما ہے. لیکن صحیح معتبر مستند تاریخی روایات سے مکمل 100% نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ روایات مختلف ہیں. جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جس کو جو بتا دے وہ وہی جانتا ہے. حضرت علی شہید کر دیے گئے، 63 سال کچھ مہینے آپ کی بھی عمر شریف ہوئی. حضرت رسول پاک کی عمر بھی 63 سال کچھ مہینے ہوئی. حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر فاروق کی بھی، حضرت علی کی بھی، سب کی عمریں 63 سال کچھ مہینے کی ہوئی. آپ شہید ہیں، رائے خدا میں خارجیوں کے ہاتھ سے آپ کو شہید کیا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ ورضوان حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ کی شان میں فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.